السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا ہے۔ ایک کلمے کا وزن اتنی بڑی ہے، زمین اور آسمان بھر سونے سے چاندی سے بھر دیا جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنی بڑی دولت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے۔ بھائی دوستو، اس کی اہمیت کو جاننا ہے تو اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ کلمے کو ہمارے دل میں اتارنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے اور دین کے خاطر مرنا پڑتا ہے۔ دین کو زندہ بچانے کے لیے ہمارے اندر جذبات ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی جذبات بچانے کے لیے ایمان کی دعوت لوگوں کے اندر کسی حال میں پہنچانا ہے۔ اس کو پہنچانے کے لیے کسی انداز میں بھی پہنچا سکتے ہیں میرے بھائی دوستو، چاہے امامت کے ذریعے ہو، چاہے مدرسوں کے ذریعے ہو، چاہے عام انسان، عام آدمی کی طرح ہو کیوں نہ ہو، اس کو لوگوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کو ہر ایک کے ہاتھ میں لہرانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ آخری امت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم الانبیاء ہے۔ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مسلمان کا عقیدہ ہے بھائی دوستو۔ عقیدہ اگر بگڑ گیا تو سارے اعمال بگڑ گئے میرے دوستو۔ پہلے تو عقیدے کو درست کرے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو، یہ دین کو بچانے کے لیے کئی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے تھے۔ دیکھ لیجئے، اتنی محبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کا اندازہ لگائے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب چاچا ہیں، پس میں رضا بھائی بھی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھ اور مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر رہے تھے۔ جو سامنے آتا وہ کٹ جاتا، مر جاتا۔ وحشی بن حرب یہ کافر کا غلام تھا جو پتھر کے آڑ میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے برچا مارا۔ میرے بھائی دوستو، یہ حبشی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے اگر آتا تو ان کا بھی بے حال کرتے تھے، لیکن وہ حبشی کیا کرے، پیچھے سے وار کرے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچا سے چھپ کر وحشی نے مار دیے۔ آپ کے پیٹ میں لگا اور تو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو، کافروں نے ناک کان کاٹ دی، سینے کو چیر دیا اور کلیجہ کو نکال کر پھینک دیا۔ میرے بھائی دوستو،
جب شہید ہو گئے تلاش ہوئی کہ دیکھو ابھی کون کون شہید ہوئے، دیکھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا کہاں ہیں، تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ دین کے خاطر میرے بھائی دوستو اپنے آپ کو شہید ہو گئے، اپنے چاچا کے دین کو بچانے کے لیے، کلمے کا پرچم بچانے کے لیے، کلمے کو لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں ہم تو ٹکڑے ہونے کا ضرورت نہیں تھا، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دین اسلام کو کس طرح باقی رکھے، تھوڑا سا تو بھی کم سے کم ہم دین کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں چاچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہچکیاں بند ہو گئے اور اتنا زور زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور زور سے روئے ہوئے جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی لاش پر روئے۔ آپ اتنا روئے کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اتنا غم اتنا دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا کے قتل پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دو اور خوشخبری سنا دو۔ تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہداء جتنے بھی شہداء شہید ہو گئے اتنے لوگوں کے سردار ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہیدوں کے شہید ہے اور ان کا سردار ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری اگر پڑھیں گے اور ان کے بارے میں اگر پڑھیں گے، ایسا شخص کوئی نہیں تھا کہ دلیری صحابہ ہے۔ میرے بھائی دوستو آپ جس کے سامنے گزرتے ہیں اور لڑائی میں گزرتے ہیں تو وہ سامنے والا ہار جانا ہے، لیکن آپ ڈرتے نہیں۔ بھائی دوستو گھبرائے نہیں۔ ہم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور رسول کے شیر ہے، اس طرح لکھا ہوا تھا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چاچا کے جنازہ نماز پڑھی۔ اتنی بڑی اونچی دولت سے ہمیں کلمے سے نوازا ہے۔ بھائی دوستو اس کو لوگوں کے اندر دعوت پہنچانا چاہیے اور مرنا چاہیے، مٹنا چاہیے۔ میرے دوست اللہ اور رسول تو ہم کو بہت کچھ دیے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں ہم کیا لے کے جانا ہے؟ بھائی دوستو اللہ اور رسول کو ہمارا چہرہ دکھانا ہے، کیا دکھائیں گے میرے بھائیوں؟ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں۔ ابھی بھی موقع ہے، گناہوں سے توبہ کرو، اہدنا الصراط المستقیم پر چلو، من النبیین صدیقین والشہداء والصادقین کے طریقے پہ چلیں گے تو دو جہاں کامیاب ہوں گے میرے بھائی دوستو۔ انشاءاللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کامنٹ شیئر، نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔